انفارمیٹیو اینڈ ہسٹورک ویڈیوز کے معزز دوستوں، میں ہوں اسد زیاد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، کسی بھی ملک میں اس کی سب سے زیادہ آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ ایون لوگ گاؤں میں اپنا گھر بار چھوڑ کر شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی شہر دیکھا ہے جس میں سینکڑوں گھر اور بلڈنگز موجود ہوں اور وہاں پر ایک بھی شخص نہ رہتا ہو؟ تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے چند بڑے شہروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں ایک بھی انسان نہیں رہتا۔ دوستوں، ویسے تو UAE دنیا کے سب سے ڈیولپ کنٹریز میں سے ایک ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ UAE کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں درجنوں بنگلے تو ہیں لیکن وہاں ایک بھی انسان نہیں رہتا؟ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ UAE کے علاقے مدام میں واقع ہے۔ یہ اصل میں ایک ٹاؤن تھا، کئی عرب لوگ یہاں رہتے تھے۔ 20 سال پہلے یہ ٹاؤن کافی زیادہ آباد تھا اور سب لوگ یہاں آرام سے رہتے تھے، لیکن 1999 میں اس ٹاؤن کے سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ سب لوگ آخر کس وجہ سے یہاں سے اچانک چلے گئے یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن رومرز کے مطابق یہ جگہ ٹھیک نہیں اور یہاں کی ریت کسی کو بھی یہاں آباد نہیں ہونے دیتی۔ حالانکہ UAE نے ریگستان کے اندر کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، لیکن یہ لوگ اس میں آباد کیوں نہیں ہو رہے، اور اسے گھوسٹ ولیج بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو پیلس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آج سے کئی سال پہلے ایک پورا شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ کا نام کریکو ہے اور یہ ایک ٹاؤن ہے جو اٹلی میں موجود ہے۔ اس ٹاؤن کو ایک ماؤنٹین کے اوپر بنایا گیا تھا۔ یہ ٹاؤن رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے کافی بڑا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہو گیا تھا۔ 1950 میں پہلی دفعہ یہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لینڈ سلائیڈنگ کریکو میں رہنے والے لوگوں کی ایک قسمت بن گئی تھی اور انہیں اکثر اس تباہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ویسے تو جانی نقصان کے ڈر سے کافی سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن 1963 میں اٹلی کی حکومت نے اس کو کمپلیٹلی خالی کرنے کا آرڈر دے دیا اور یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو آس پاس کے علاقوں میں شفٹ کر دیا۔ یہ علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے تھے۔ اینی ویز، جو بھی ہو یہ جگہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ پریپیاٹ۔ دوستو، اگر بگ سٹیز کی بات کی جائے تو لوگ زیادہ تر اپنے شہروں کو اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں جب وہاں پر مہنگائی بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر یوکرائن کے علاقے پریپیاٹ کی بات کی جائے تو اس معاملے میں بالکل الگ ہے۔ کسی زمانے میں اس جگہ پر ایک بہت بڑا شہر آباد ہوا کرتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایک حادثے کی وجہ سے یہ شہر ویرانے میں بدل گیا۔ اصل میں 26 اپریل 1986 کو یہاں پر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس سے اس علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یہ حادثہ پریپیاٹ کے ایک ٹاؤن کینوبل میں پیش آیا تھا۔ اس ٹاؤن میں ایک بہت بڑا نیوکلیئر پلانٹ تھا جو کسی وجہ سے ایکسپوز ہو گیا اور اس میں موجود تمام ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہوا میں پھیل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 36 گھنٹوں کے اندر اس شہر کے 49,000 لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ اس نیوکلیئر بلاسٹ کی وجہ سے جو گیسز ہوا میں پھیل رہی تھی وہ مسلسل لوگوں کی جان لے رہی تھی۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ پورا شہر خالی کروا دیا اور اس کے آس پاس 20 کلومیٹر تک ایک ریڈ لائن کھینچ دی تاکہ لوگ غلطی سے بھی اس میں انٹر نہ ہو سکیں۔ اس حادثے کے بعد آج تک اس شہر میں کوئی نہیں گیا اور یہ پورے کا پورا شہر اب بینڈڈ ہوا پڑا ہے۔ جو بھی ہو یہ جگہ واقعی میں کسی سے کم نہیں ہے۔ فوڈ لینڈیا۔ دوستو، یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فوڈ لینڈیا ہے۔ سن 1928 میں اس شہر میں سینکڑوں لوگ رہتے تھے۔ اس شہر میں بنگلے، ولاز، ہوٹلز اور گولف کورس بھی موجود تھا، لیکن آج یہ جگہ بالکل کھنڈر بن چکی ہے۔ اصل میں اس شہر کو فوڈ کمپنی کے مالک ہینری فوڈ نے بنایا تھا۔ اس نے برازیل کی گورنمنٹ سے یہ ساری جگہ خریدی تھی اور یہاں ایک پورا شہر بنا دیا جس میں سینکڑوں لوگ آ کر آباد تو ہو گئے تھے، لیکن یہاں رہنے کے بہت سارے مسائل تھے۔ فرسٹ آف آل تو اس ٹاؤن میں کوئی ایسی روڈ نہیں تھی جو کہ اس شہر کو برازیل سے ملا سکے۔ لوگوں کو اس شہر سے باہر جانے کے لیے دریا سے گزرنا پڑتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ٹاؤن کے رول بھی بہت سٹرکٹ تھے۔ لوگوں کو سگریٹ پینا اور فٹ بال کھیلنا تک الاؤ نہیں تھا۔ اس وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ اس جگہ کو چھوڑنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد یہ پورا شہر ویران ہو گیا اور ہر کوئی یہاں سے جا چکا تھا۔
अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद आखिर 1945 में हेनरी के पोते ने ये जगह ब्राजील गवर्नमेंट को कौड़ियों के भाव बेच दी और आज ये जगह एक खंडर बन चुकी है। ओंडी कैलिफोर्निया एक अबैंडन टाउन है जो कि अमेरिका की वेस्ट पार्ट में वाक़ है। ये जगह कैलिफोर्निया में मौजूद है। असल में ये सन 1859 में गोल्ड की वजह से आबाद हुआ था। एक माइनर जिसका नाम W.S. बॉन्डी था, इसे यहाँ की जमीन के अंदर सोना मिला था और उसने अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर लाकर आबाद कर दिया था। वेल्स के पूरे खानदान ने इस जगह पर आकर रहना शुरू किया और ये टाउन बन गया। ये लोग जमीन से सोना निकालते थे और फिर इसे प्योरीफाई करके इसकी तजारत करते थे। इस तरह ये टाउन बाउंडी के नाम से फेमस हो गया। आपको जान के हैरानगी होगी कि जिस जगह से इतना ज्यादा सोना निकलता था कि यहाँ पर लेबर भी आकर रहना शुरू हो गई और आखिर ये एक पूरा शहर बन गया। 1879 में इस टाउन के अंदर 7,000 लोग आबाद थे। सन 1880 में ये जगह कैलिफोर्निया का तीसरा बड़ा शहर बन चुका था। लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर सोना खत्म होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस जगह से जाना शुरू हो गए। कुछ ही अरसा बाद ये इलाका एक वीरानी में तब्दील हो गया। सन 1900 में यहाँ आने वाली ट्रेन को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त इस टाउन में 170 इमारतें मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें एक भी इंसान नहीं रहता। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये घर अंदर और बाहर से बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद हैं, लेकिन इतने सालों से ये खाली पड़े हैं और यहाँ पर कोई नहीं आता। पहली दफा तो इस जगह को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक अबैंडन प्लेस है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ लोग रहते हैं। ये जो बंजर जमीन आप देख रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पत्थर और रेत के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक जमाने में यहाँ पूरे का पूरा शहर आबाद हुआ करता था। असल में ये एक जजीरा है और इसका नाम प्लेमोर था। 1990 के दौर में यहाँ सैकड़ों लोग आबाद थे जो कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी लैंड पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी मौजूद था, लेकिन वो सदियों से खामोश था, इसीलिए वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे। जुलाई 1995 में एक वॉल्केनो अचानक से फट पड़ा। वॉल्केनो के फूटने से ये पूरा टाउन कंप्लीटली वैनिश हो गया और वहाँ नजदीक रहने वाले हजारों लोग मौत का शिकार हो गए। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इस टाउन को दोबारा रेनोवेट किया, लेकिन अब इस वाक़े को 2 साल ही गुजरे थे कि 1997 में ये वॉल्केनो फिर से फट पड़ा और फिर से लोग तबाही का शिकार हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि किस डिजास्टर में ये पूरा आइसलैंड 1.4 मीटर तक ऐश के नीचे दब गया और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब ये जगह हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं है। बहरहाल जो भी हो, ये टाउन वाकई में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, ये जो शहर आप देख रहे हैं ये अलास्का में मौजूद है। 1920 के दौर में ये दुनिया के सबसे रिच टाउन में से एक था। इस टाउन में हर सहूलत मौजूद थी और हजारों लोग यहाँ आबाद थे, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है और यहाँ एक भी आदमी नहीं रहता। असल में 1920 के दौर में इस इलाके में कॉपर की माइनिंग की जाती थी। इस टाउन में ज्यादातर माइनर्स और इनकी फैमिलीज रहती थी, लेकिन 1928 में इस जगह पर कॉपर के ज़खायर खत्म हो गए और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद महीनों के बाद ही ये पूरा शहर पूरी तरह वीरान हो गया और आज यहाँ पुरानी इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी ये जगह इतनी सुनसान है कि रात को तो यहाँ जाने से भी डर लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।